الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک اسلامی سال کے عظمت والے مہینوں میں سے ہے، بلکہ سارے مہینوں میں ماہ رمضان کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کیوں عطا فرمائی، اس کی وجہ رب تعالیٰ بذات خود ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ تو نزول قرآن کی برکت اور نزول قرآن کی نسبت سے رمضان المبارک کو سارے مہینوں میں سلطنت، بادشاہت اور سرداری عطا کی گئی۔ نہ صرف یہ کہ سارے مہینوں میں اس کو فضیلت حاصل ہے، بلکہ جس کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ آ جاتا ہے، جس کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ آ جاتا ہے، اس کی زندگی بھی بابرکت ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں رحمتیں، برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ رمضان کی قدر و تعظیم کرنے والا اور رمضان میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا یہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہیں، فرشتے اور اللہ کے محبوب بندے اس سے خوش ہیں، اور یہ آدمی اگر بیمار ہو تو اسے صحت ملتی ہے، پریشان ہو تو اس کی پریشانی کا ازالہ ہوتا ہے، دنیا کی کوئی مصیبت اسے پریشان نہیں کرتی۔ جو رمضان کی قدر و تعظیم کرے اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے۔ حاضرین، ہدایت پر وہ بندہ ہے جو رمضان کی قدر کرے، کھلی کھلی واضح دلیلیں اس کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے اسے ملتے ہیں جو رمضان کی قدر کرے، اور حق و باطل میں فرق کرنے کی تمیز بھی اسی بندے کو آتی ہے جو رمضان کی قدر و تعظیم کرے۔ کیونکہ کلام مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت، بینات اور فرقان، بینات کا مطلب واضح اور روشن دلیلیں، فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان پر تمیز کرنے کی صلاحیت، یہ چیزیں رمضان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو رمضان میں یہ ساری نعمتیں روزے داروں کو اور رمضان کی قدر کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ اس میں جو حروف ہیں را، میم، ضاد، رمز، ایک تو رمز ذات سے ہوتا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات اور اشارے کو کہتے ہیں، اور ایک رمز ہوتا ہے ضاد سے، صاد کے بعد والا را، میم، ضاد جو رمضان میں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلانا، تپش، گرمی، سوزش۔
رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ روزے داروں کے گناہوں کو رمضان جلا دیتا ہے، اور آگ میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اس کا زنگ نکل جاتا ہے، میل و کچیل دور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان میں جب کوئی گناہگار آ جاتا ہے، رمضان کا سایہ جب انسانیت پر آ جاتا ہے تو وہ سارے گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ آگ میں جلانے سے جیسے سونا، چاندی، لوہا ثقیل صاف اور پاک ہو جاتے ہیں، رمضان میں آنے سے مسلمان بھی پاک، صاف اور طاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں تابناکی آتی ہے، روح میں روشنی آ جاتی ہے، بدن میں صحت اور جولانی پیدا ہوتی ہے، فکر بلند ہونے لگتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، عبادت میں لطف آتا ہے، اور اس کی عبادت اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہے۔ ایسی کئی نعمتیں ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے بندوں کو عطا کی جاتی ہیں۔ حاضرین، حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے متعلق جو احادیث شریفہ روزے کی فضیلت وغیرہ کے متعلق بیان فرمائی، اس کی مختصر چند باتیں تو ہم احادیث پاک کی روشنی میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ اسرار اور حکمت کی باتیں روزے سے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ دین اسلام کا کوئی حکم حکمت اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں حکم آیا وہیں حکمت ہمیشہ نہیں بتائی جاتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، ساتھ میں یہ نہیں بتایا کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، ہر جگہ نہیں بتایا، یا کتنے فائدے ہیں یہ نہیں بیان فرمایا، بتایا تو ایک دو۔ روزے کا حکم آیا تو ساتھ میں روزے کے سارے فائدے نہیں بتائے گئے۔ وضو کا حکم آیا تو وضو کرنے کا فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیوں حکم دیا گیا، یہ ہر جگہ ہر چیز بتائی نہیں جاتی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بلا چوں و چرا، بغیر فائدے کو جانے عمل کرے اور اس پر ایمان لائے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر خواہ مخواہ کے اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو دوا دے اور کہے کہ آپ یہ دوائی کھائیے، تو آپ پوچھیں گے مجھے ہوا کیا ہے جو میں یہ کھاؤں، یعنی آپ اس کی وجہ یا اس کی حکمت یا اس کا فائدہ جاننا چاہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکم فرمائے، شریعت حکم دے یہ کرو، تو پھر ہمیں یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کی وجہ کیا ہے یہ جانیں۔ یہ صاحب ایمان کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ جو مومن ہوتا ہے اسے وجہ کی تلاش نہیں ہوتی۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے مولا کا عاشق ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب، چاہنے والا ہوتا ہے، اور چاہنے والا عاشق کبھی حکم دینے والے اپنے محبوب کی وجہ کو نہیں جانتا، بلا وجہ اس پہ عمل کر لیتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے کہ بلا وجہ، بلا فائدے کے اپنے مولا، اپنے آقا کے حکم کو مانا جائے۔ اور ماشاءاللہ ہر مومن محبوب، حبیب، چاہنے والا، عاشق ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں اس کی وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ اگر آپ وجہ نہیں جانیں گے یا کوشش نہیں کریں گے تو لوگ اعتراض کر کے ایمان میں خلل پیدا کرنے کی یا شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے، دانشمند حضرات نے ہر ایک عبادت کی حکمتیں، اسرار، فائدے اور وجوہات بیان فرمائی۔
مثال کے طور پر آپ اگر انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں گے، روزے کے متعلق اگر آپ تلاش کریں گے تو جہاں آپ کو اہل سنت و جماعت کے جانثار فائدہ بخش علماء کرام کی تحریر ملتی ہے، وہیں ساتھ میں آپ کو دشمنان دین اور بدعقیدہ لوگوں کے اعتراضات بھی ملتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزے کا فائدہ جاننے کی فکر میں دوسروں کی تحریر پڑھ کر روزہ پر ایمان ہی کھو بیٹھے۔ تو اعتراض کرنے والے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے کئی ٹولے، کئی جماعتیں اہل اسلام کو اسلام کی خاص عبادتوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، تو اس سے پہلے ہمیں خود معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء اہل سنت نے کیا کیا اس کے متعلق تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ حاضرین، روزے کے متعلق ایک بات عام طور پر یہ سوال پیدا بھی ہوتا ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی آ جائے۔ اگر ذہن میں ہمارے فکر میں نہ بھی آیا ہو تو معلوم تو ہمیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ روزے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اور کیا بات ہے کہ دن میں جہاں ہم 3 مرتبہ کھاتے پیتے تھے، ایک مرتبہ کا کھانا چھوڑنے کا حکم دیا گیا، اور جو 3 بار ہم کھاتے تھے اس کا وقت بدل دیا گیا۔ کھانے کا ابتدائی وقت سحر اور کھانے کا انتہائی وقت افطار، یہ ایسا کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ایسا حکم فرمایا؟ تو حاضرین، بنیادی بات، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان کے دشمن جو نہیں نظر آتے، چھپے ہوئے رہتے ہیں، وہ 2 دشمن ہیں، ایک ہے شیطان اور دوسرا نفس۔ یہ شیطان اور نفس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ شیطان اور نفس نہ ہوتا تو یہ انسان فرشتوں سے افضل ہوتا، لیکن انسان کے اندر اللہ نے ایسا جوہر رکھا ہے، ایسی قابلیت اور صلاحیت رکھی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو خود کو پہچاننے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم کاروبار میں، دنیا کے کاموں میں، کھانے پینے میں، دیگر اور مصروفیات میں ہم نے اپنے اوقات جکڑ کے رکھ دیے۔ تو انسان کو خود شناسی، خود کو پہچاننے کا موقع دیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا۔ انسان جانے کہ میں کیا ہوں۔ اسی لیے شیطان کو قید کر دیا گیا تاکہ انسان کے کاموں میں خلل نہ ڈالے، اور نفس کو کمزور کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ تو جب کھانا پینا بند ہو جائے گا، نفس کمزور ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے، مثال کے طور پر آپ جتنے اولیاء کرام کی کتابیں پڑھیں گے، اس میں یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ نفس کتے کی طرح ہے۔ انسان کا نفس کتے کی خصلتیں، کتے کی عادتیں رکھتا ہے، اچھی بھی بری بھی۔ کتے میں جہاں بری عادتیں ہیں وہیں اچھی بھی 10 عادتیں ہیں۔ حضرت بڑے بزرگ گزرے، آپ نے نفس کی 10 اچھی عادتیں بیان فرمائی جو کتے میں پائی جاتی ہیں، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ اس کی بری عادتیں بھی ہیں۔ تو نفس میں اچھی اور بری دونوں عادتیں ہیں، لیکن نفس فطری، پیدائشی طور پر برا ہے، اور وہ برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تو اس کی قوت کھانے پینے سے ہے، خواہشوں سے ہے۔ تو نفس کی خواہش، کھانے پینے کی طاقت کو اگر روک دیا جائے، نفس کمزور ہو جاتا ہے، شیطان جکڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں تو اب انسان پورا فرشتہ بن جاتا ہے۔ اسے اللہ کی قربت پانے،
رب کا عرفان حاصل کرنے اور خود کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ نعمت عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔ کھانے کے وقت کا نظام بدل دیا تاکہ ایک لمبا وقت انسان بھوکا پیاسا رہے، نفس کو سوزش ہو، تکلیف ہو، پیاس محسوس ہو اور بھوک کا احساس ہو، جلن ہو، تب جا کے وہ بے کھائے پیے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے۔ جو کتا کمزور ہے، بیمار ہے، کھایا پیا نہ ہو، اسے آپ لاکھ ستائیں، تکلیف دیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں۔ اس کے برخلاف میں اگر کتے کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو غرانے لگتا ہے۔ نفس ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کو کمزور کرنے کے لیے، انسان کے نفس کو کمزور کرنے کے لیے روزہ فرض فرمایا۔ تو روزے کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ روزے سے فائدہ کیا ہے، یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ انسان کا نفس کمزور کرنے کے لیے، بندے کو رب کے قریب کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا تاکہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اور آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ وہ انسان جو نفس پرست ہے، نفس کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اگر انہیں 2 وقت کا کھانا نہ دیا جائے تو ان کا ظلم، ان کا ستانا، ان کے گالی گلوچ سب ختم ہو جاتے ہیں، خاموش پڑے ہوئے رہتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، نہ گالی گلوچ کرتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ ستاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نفس ہی نہیں، انسان بھی اگر شریر ہے، اس کی شرارت اگر توڑنی ہے تو اسے بھوکا رکھا جائے۔ اسی لیے ہمارے دینی مدرسوں میں طلباء جب شریر ہو جاتے ہیں تو ان کا کھانا بند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کے لوگ بولتے ہیں کھانا کیوں بند کرتے؟ کھانا اس کی مستی توڑنے کے لیے بند کیا جاتا ہے، جیسے نفس کی مستی توڑنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ حاضرین، اس کے بعد بھوکے رہنے سے نفس کمزور ہوتا ہے تو بھوکے رہنے سے روح کو قوت ملتی ہے۔ تو روح جتنی قوی ہوگی، نفس کو اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں رکھے گی۔ سال بھر ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے، نفس قابو پا جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے نیکیاں مشکل ہو جاتی ہیں اور گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر روح قوی ہو جائے تو گناہ مشکل ہو جائے اور نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو روح کو قوت دینے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور حاضرین، اسی طرح ہر مہینے میں روزے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر مہینے میں 3 دن اگر کوئی بھوکا رہے، یہ ساری دنیا کے اطباء قدیم زمانے سے لے کر آج تک پورے طبیبوں کا یہی مشورہ ہوتا ہے۔ جب کوئی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہوتا ہے، آج کل کے ہم ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، آج کل کے ڈاکٹروں کے پاس پرہیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پرہیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں پرہیز سے بیماری پورے طور پہ ختم ہو جاتی ہے، اور بیماری پورے طور پر ختم کر دی جائے تو مریض ہمارے پاس آتا جاتا نہیں رہے گا، پھر ہماری کمائی کا ذریعہ بن ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ ایلوپیتھک جو دوائی دینے والے لوگ ہیں، ان کی بنیاد اسی پہ ہے کہ دوا ایسی دی جائے کہ بیماری ختم نہ ہو، یہ بنیاد ہے ان کی، آپ تحقیق کر لیجئے۔ بلکہ ایک بیماری ختم کرنے کے لیے جو دوا استعمال کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اور 2 بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ دنیا کے ڈاکٹر، ان کے جو دوا بنانے کے جو اصول ہیں، میں ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوائی بنانے کے جو ایلوپیتھک دوائی کے جو اصول ہیں، اس میں یہ بات داخل ہے کہ بیماری ختم نہ کی جائے، صرف بیماری کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو کم کر دیا جائے۔ جب تک کھاتے رہیں گے دوا تب تک پریشر کم، اور جب دوا ختم تو بیماری بڑھ جائے گی۔
تو حاضرین، جو مسلمان، اسی لیے زمانہ قدیم کے طبیب یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ہر مہینے میں 3 دن بھوکا رہے، غیر مسلم طبیب بھی تھے، ان کو روزے سے کیا تعلق، اس لیے وہ بھوکے رہنے کی بات کرتے ہیں کہ جو آدمی ہر مہینہ 3 دن بھوکا رہے، معدے سے، پیٹ سے پیدا ہونے والی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، وہ آدمی بیماری نہیں ہوگا، بیمار ہی نہیں ہوگا۔ اب ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر، آپ کے فرمان پر قربان جائیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھا کرو، چاند کی 13، 14، 15، ان کا نام ہے ایام بیز، ایام بیز کے روزے، یعنی وہ دن کے روزے جن کی راتیں روشن ہوتی ہیں۔ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، چاند بھرا ہوا ہوتا ہے، راتیں روشن ہوتی ہیں، ان راتوں میں، ان راتوں کے دن میں روزہ رکھنے کا سرکار نے حکم فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان 3 دنوں میں ہر مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ 3 دن روزے رکھنے کی وجہ سے ہر مہینہ پیٹ کی کوئی بیماری یا پیٹ سے پیدا، یعنی معدے سے پیدا ہونے والی کوئی بیماری نہیں آتی، تو روزے کی وجہ سے صحت ملتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سال بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، سال بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیشہ کی بیماریوں میں مبتلا۔ یہ بیماری ختم نہیں ہوئی، دوسری آئی، کل تک پیٹ میں درد تھا، 2 دن کے بعد پیٹ میں شروع ہوا، وہ دوا استعمال کرنے لگے تو سر میں درد آنے لگا، پھر ہڈیوں میں، گھٹنوں میں درد، 40-50 سال عمر کیا نہیں ہو جاتی، اب بیچارہ بستر پہ پڑا رہا یا پھر کسی کے سہارے چلنے لگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بیماریوں کو ایسے گلے لگا رہے ہیں جیسے لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ اصول شریعت کو ہم نے بھلا دیا، قانون شریعت کو ہم نے پیچھے ڈال دیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو صحت مندی کا اہم ترین قاعدہ اور اصول ہے، جو آدمی صحت میں رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہر مہینہ 3 دن اور ہفتے میں کم از کم 2 دن روزے رکھے، پیر اور جمعرات کے دن، اور ہر مہینہ 3 دن، 13، 14، 15، چاند کی ان 3 تاریخ میں روزے رکھے، پھر وہ بیمار نہیں ہوگا۔ حاضرین، ایک بزرگ کے تاریخ میں لکھا گیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں غیر اسلامی مملکت عیسائیوں کی حکومت تھی ایک مقام پر، غالباً ایران، فارس وغیرہ کے علاقے میں۔ تو وہاں کے بادشاہ نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک طبیب کو بھیجا کہ جاؤ، تمہاری سرکاری ڈیوٹی ہے، وہاں پر اپنا دواخانہ، شفا خانہ، مطب کھولو، لوگ جو بیمار ہیں ان کے لیے مفت علاج کرو۔ اب یہ طبیب صاحب گئے، مہینہ بلکہ سال گزر گیا، کوئی بیمار ان کے پاس آیا ہی نہیں۔ وہ لوگ پوچھنے لگے، طبیب صاحب نے لوگوں سے پوچھا، کیا تمہارے پاس لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو جواب کیا ملا آپ یہ دیکھیے۔ جواب میں وہاں کے ساکن اور وہاں کے باشندگان یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پتہ چلا مسلمان بیمار نہیں ہوتا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی کے اصول قاعدوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ 2 باتیں بتائی، ایک تو یہ کہ ہم ہر مہینہ روزے رکھتے ہیں، دوسرا ہم مسواک استعمال کرتے ہیں۔ طبیب نے اب تحقیق کی کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، مسواک کا فائدہ کیا ہے، اس کے بعد اپنا بوریا بستر لپیٹ کر یہ کہہ کے جانے لگا، جہاں یہ بڑے 2 ڈاکٹر ہیں، مسواک اور روزے کے بارے میں کہہ رہا ہے طبیب، جہاں یہ 2 بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں مجھ جیسے ڈاکٹر کی کیا ضرورت۔ تو حاضرین، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دوائیوں کو چھوڑ دیا، ظاہر ہے کہ اب عیسائیوں کی دوائیوں کو استعمال کریں گے۔ تو صحت مندی کے بنیادی اصول، یہ تو 1-2 مثالیں ہم نے دی ہیں، بنیادی اصول یہ ہے، بس سرکار کی پیاری زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب جاگتے، کب آرام فرماتے، گھر کے باہر کب تشریف رکھتے، بازار کب تشریف لے جاتے، کتنی دیر کاروبار فرماتے، گفتگو کتنی دیر کرتے،
خاموش کتنی دیر رہتے، آرام کتنی دیر دن میں فرماتے، لیٹتے تو کیسے لیٹتے، تناول فرماتے تو کتنی مرتبہ، اور کیا کھاتے، یہ سارے اصول اگر ہم اس پہ عمل کریں گے پھر مسلمان بیمار نہیں ہوگا۔ اب باقی جو بیماری آئے گی نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، وہ تو مقدر ہے، وہ تو مقدر ہے، وہ تو ہونا ہے۔ لیکن آج ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہم نے بیماریوں کو دعوت دی ہے، دسترخوان بچھا دیا ہے، آؤ بیماریوں بیٹھو ہمارے پاس۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آج ہم بیمار ہو رہے ہیں، ورنہ بیماری کس کو کہتے ہیں؟ بخار، نزلہ، کھانسی، پیٹ میں درد، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو قدرتی اور فطری ہوتے ہیں۔ باقی جتنی بیماریوں کے ہم نام سنتے ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی بیماریاں ہیں، بلکہ بعض ایماندار ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ کینسر، شوگر یا بلڈ پریشر یہ بیماری ہی نہیں، یہ تو ایک معیار ہے انسان کے مزاج میں رہنے کا۔ ہاں جب کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو کینسر کی شکل لے لیتی ہے، کوئی چیز گھٹ جاتی ہے تو بلڈ پریشر یا پھر شوگر کی شکل لے لیتی ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمارے جسم میں 4 اخلاط بنائے، سودا، صفرا، حرارت، برودت، یہ 4 مزاج ہے انسان کے، ہر ایک انسان بلکہ ہر جاندار کے جسم میں یہ 4 مزاج ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز بڑھ جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے تو بیماری آتی ہے، اور ان کو برابر لیول میں رکھا جائے تو آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ اور وہ لیول کیسے رہے گا؟ روزے رکھنے سے، سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے سے یہ ساری چیزیں لیول میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال حاضرین، عرض کرنے کا مطلب ہے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، اور ایک بنیادی بات میں عرض کروں گا، پہلے بھی ابتدا میں بالکل عرض کر چکا ہوں کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، کوئی بھی عبادت مسلمان اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے یہ فائدہ ہے۔ مسلمان ہر عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا، پیارے آقا نے حکم فرمایا۔ تو ایک بنیادی بات کا ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ روزے سے بیماری ختم ہوتی ہے، روزے سے بیماری ختم ہوتی ہے، آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے۔ حاضرین، اہل سنت و جماعت کے علماء اور اولیاء اکرام میں ایک عظیم المرتبہ، بے مثال، لاجواب شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی حیات طیبہ میں سیرت پاک میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں حضرت خود فرماتے ہیں اپنی سیرت پاک، آپ نے جو آپ کے شاگرد حضرات نے جو آپ سے سنا ہے، تحریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ علیل ہوئے، طبیعت آپ کی ناساج ہوئی، اور ماہ رمضان آیا۔ اب رمضان آیا تو آپ سحری کا انتظام اور روزے کی حالت میں، سحری بھی فرما لیے، روزے کی حالت میں ہیں، تو آپ کے شاگرد، دوست و احباب اور ملاقاتی حضرات، معتقدین عرض کرنے لگے، حضرت یہ تو بیماری یا پھر علالت یا مرض کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے، اور آپ صحت کے اعتبار سے ایسے پوزیشن میں ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ روزہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کچھ دن رہنے دیجئے، دوائی اچھی لے لیجئے، پھر بعد میں روزہ رکھیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں دوائی تو لے رہا ہوں۔ جواب دیکھیے کیا پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دوائی تو لے رہا ہوں، پیارے آقا نے فرمایا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ روزہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، تو تم دنیا کے طبیبوں کی دوائی کی بات کر رہے ہیں، میں کائنات کے سب سے بڑے طبیب، روحانی جسمانی ہر مرض کی شفا دینے والے ذات پاک پیارے آقا کے طبابت کے نسخے پر عمل کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا روزے سے بیماری نہیں آتی، شفا آتی ہے، تو میں مرض میں بھی، بیماری میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے شفا حاصل ہو۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ حاضرین، آج کل جیسا ہمارے معاشرے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر شوگر کے پیشنٹ، رمضان آتا ہے، بڑی عمر ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں بڑی عمر کس کو کہتے ہیں؟
80 سال کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے دین میں اسے بڑی عمر کہا جاتا ہے، اور ہمارے ماحول میں 50 سال کے بعد بڑی عمر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ 40 سال کے بعد کمزور ہو جا رہے ہیں۔ خیر، تو میں جو کہہ رہا ہوں یہ شریعت کے اعتبار سے بڑی عمر کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جب لوگ بڑی عمر میں آ جاتے ہیں تو اب انہیں قوت برداشت نہیں ہوتی، روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو اگر وہ ایسی بڑی عمر کے لوگ ہیں، بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کو روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت نے خود اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کو روزہ رکھنے کا حکم شریعت نے دیا لیکن وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ بیمار نہیں ہے۔ تو جن کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو اور اس کیفیت میں ہے کہ روزہ رکھیں گے تو اور بیمار ہو جائیں گے، تو ان لوگوں کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزے کا کفارہ دیں، ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار میں جامع نظامیہ کے تحقیق کے مطابق 1.25 کلو گھیوں یا پھر اس کی قیمت ایک روزے کے بدلے میں کسی مستحق کو دی جائے۔ تو اس اعتبار سے 29 یا 30 روزوں کے بدلے میں فی زمانہ گھیوں کی قیمت وغیرہ ملا لی جائے تو 60 روپے زیادہ سے زیادہ ایک روزے کے کفارے کے طور پر کسی ضرورت مند کو دے دیے جائیں تو یہ بڑی عمر والوں کے لیے روزے کا کفارہ ہوگا، اور ان کو اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں قابل تعریف ہے، اگر نہیں رکھ پاتے تو ان کے لیے اجازت ہے۔ باقی وہ لوگ جو 80-90 سال سے کم عمر رکھتے ہیں، آسانی سے چلتے پھرتے بھی ہیں، گلی کوچوں میں جاتے آتے بھی ہیں، گھر کا سودا بھی لاتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، رمضان آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ واقعتاً رمضان میں بیمار ہیں، شوگر بڑھ گیا یا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، روزہ رکھنے سے اندیشہ ہے کہ درد بڑھ جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اگر واقعتاً ایسی کوئی کیفیت ہے، حقیقت میں ہو، ہم ڈر نہ جائیں بیماری سے، حقیقت میں اگر ایسا ہے تو اب دین یہ کہتا ہے کہ آپ رمضان میں روزے نہ رکھیں، البتہ رمضان کے بعد جب صحت ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کریں، روزے کے بدلے میں پھر روزہ رکھنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بآسانی چلتے پھرتے ہیں، بستر پر موجود نہیں ہیں، ہر چیز کھا لیتے پی لیتے ہیں، کوئی ان کے لیے پرہیز نہیں ہے، اس قسم کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوگر کے مریض کیسا روزہ رکھیں، پریشان ہو جائیں گے۔ حاضرین، دو باتیں یہ ہیں کہ